الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ اہل الحدیث اصحابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم، ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم، با قول نبی چونو چرانہ شناسیم، ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم، صد شکر کے در مذہب ما ہیلا و فن نیست۔ اہل دل، اہل خبر، اہل نظر، اہل حدیث، اہل دل، اہل خبر، اہل نظر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل رہروان صدق و صفا، خضر منزل جادہ حق صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ حضرات علماء کرام، شیوخ اعظام تشریف فرما ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، احباب کی محبت اور محبت کے تقاضوں کے بدل میں حاضر ہوا ہوں۔ گفتگو سے پہلے مختلف احباب مختلف موضوع اور عنوانات کے حوالے سے حکم بھی فرما رہے تھے، ہدایت بھی دے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ گفتگو کے آغاز تک ذہن نہیں بن پایا تھا کہ کس موضوع کو زیر گفتگو لایا جا سکے۔ مناسب یہی سمجھا کہ مسلک اہل حدیث ایک دعوت فکر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائے اور آپ کے توسط سے، آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے غیر اہل حدیث بھائیوں تک پہنچائی جا سکے۔ جو اہل حدیث ہیں الحمدللہ انہیں فخر ہے، ہونا بھی چاہیے کہ وہ ایک سچے، سچے، نکھرے اور نتھرے ہوئے مسلک پر گامزن، لیکن ضرورت ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت مسلک اہل حدیث کو سمجھے، اور جو اہل حدیث نہیں وہ کئی غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور نہ جانے اہل حدیث کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یا انہیں کیا سمجھایا گیا ہے۔
ہمارے اردو کا ایک محاورہ ہے دور کے ڈھول سہانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوری کی غلط فہمیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، یا راہ پہ آ جانی ہے یا واہ پہ آ جانی ہے۔ ہمارے قریب آئیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہم تو مارے ہوئے ہیں مدینے والے کی محبت کے، ورنہ ہمارا کہاں یہ جی چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں دیں، تانے دیں، ہم پر فتوے لگائیں۔ ہم تو سب کچھ اسی لیے جھیل رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں صرف ایک ہستی کو سب سے بڑا جانا ہے، ایک ہستی کو سب سے بڑا سمجھا ہے۔ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو اس ہستی کی بکھری ہوئی روشنی میں دیکھتے ہیں، یہی ہمارا جرم۔ تو میں اپنی گفتگو ایک دعوت فکر کے طور پر، چیلنج کے طور پر نہیں، دعوت فکر کے طور پر سوچنے کی دعوت کے لیے، سوچنے کی دعوت دیتے ہوئے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی قصبے میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، اسلام کے نام پر اتنے فرقے اور مسلک آپ کو دکھائی دیں گے کہ شاید بلکہ یقیناً کبھی پوری دنیا میں اسلام کے نام پر اتنے فرقے نہیں ہوں گے جتنے ایک قصبے اور شہر میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ ہر فرقے والا اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، دوسروں کو ناحق جانتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فارحون، اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے۔ ایک طرف سے آواز سنائی دیتی ہے کہ حق پانا چاہتے ہو تو امام مالک کی تقلید کرو، پھر ایک طرف سے آواز سنائی دیتی ہے حق کی تلاش ہے تو امام احمد بن حنبل کی تقلید کرو۔ ابھی کان اس طرف نہیں لگ پاتے کہ تیسری طرف سے آواز سنائی دیتی ہے نہیں نہیں ادھر نہ جانا، امام شافعی کی طرف آؤ۔ پھر چوتھی طرف سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوتی ہے، امام جعفر صادق کی بات ہوتی ہے، امام اوزائی کی، عبداللہ ابن مبارک کی، امام سفیان ثوری کی، سفیان ابن عیینہ رحمہم اللہ تعالی۔ بات ہستیوں تک نہیں رہتی، بات بستیوں تک جا پہنچتی۔ کوئی کوفے کی بات کرے، کوئی بغداد کی بات کرے، کوئی مصر کی بات کرے، کوئی شام کی بات کرے، کوئی کفر زار ہند کی ان بستیوں کی بات کرے جن پر آج کفر کا تسلط ہے، ہندو جہاں غلبہ پائے ہوئے، کوئی کانپور کی، کوئی اجمیر کی، کوئی علی گڑھ کی، کوئی دہلی کی، کوئی دیوبند کی، کوئی بریلی کی، کوئی لاہور کی، کوئی ملتان کی، کوئی کراچی کی، کوئی کہیں کی، کوئی کہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہستیوں کی بات کرنی ہے تو بھی اس ہستی کی بات کرو جس سے بڑھ کر کوئی نہ، جو کائنات میں سب سے بڑی حیثیت کی مالک، عزت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبت کے لحاظ سے، منزلت کے لحاظ سے، اشرفیت اور رفاعیت کے لحاظ سے جو سب سے بڑا ہے اس کو مان لو۔ اور اگر بستیوں کی بات کرنی ہے تو بھی اس یا ان بستیوں کی بات کرو کہ جن سے بڑھ کر کوئی بستی نہ۔ کیوں جی اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے؟ جہاں کوئی جھگڑے کی، اختلاف کی بات محسوس کریں آپ مجھے ٹوک دیں۔ کامن سنس کی بات کروں گا، سلجھی ہوئی سیدھی بات۔ آئیں اس کو مانے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ میں اپنے علماء کی بات نہیں کرتا، اپنے مفتی حضرات کی بات نہیں کرتا، اپنے ائمہ کی، اپنے خطباء کی بات نہیں کرتا، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، غیر اہل حدیث بھائیوں پہ۔
کہ جائیں اپنے امام صاحب کے پاس، اپنے عالم دین کے پاس، اپنے مفتی صاحب کے پاس، جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، صاحب علم سمجھتے ہیں، اس کے پاس چلے جائیں اور جا کر ان سے پوچھیں، حضرت صاحب اگر کوئی شخص امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتا، کون امام؟ مسند رسول پر بیٹھ کر درس و تدریس کرنے والے مدینہ طیبہ کے امام، اگر کوئی شخص ان کی تقلید نہیں کرتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے مولانا سے پوچھیں۔ آپ کے مولانا ضرور یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص امام مالک کی تقلید نہیں کرتا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ امام مالک کی تقلید نہیں کرتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس سوال کو کچھ آگے بڑھائیں، کہیں حضرت صاحب اگر کوئی شخص خاندان قریش کے امام افضل امام شافعی کی تقلید نہیں کرتا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے مولانا کہیں گے اگر کوئی شخص امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتا تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے ان کی تقلید نہیں کی اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، الفاظ۔ اب پوچھے حضرت صاحب اگر کوئی شخص حدیث کے بہت بڑے امام اشرف امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ کے مولانا کہیں گے اگر کوئی شخص امام احمد بن حنبل کی تقلید نہیں کرتا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کی تقلید نہیں کرتا اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جاتا۔ آپ پوچھیں اگر کوئی شخص امام جعفر صادق کی تو آپ کے مولانا کہیں گے اس کو بھی نہیں کہا جاتا۔ اب بڑا نازک سوال اور بڑا نازک مرحلہ مقام، کہیں حضرت آپ بھی حنفی میں بھی حنفی، اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول کو نہیں مانتا، ان کے فتوے کو نہیں مانتا، ان کی رائے کو نہیں مانتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ کے مولانا حنفی ہونے کے باوجود یہ کہیں گے اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول کو نہیں مانتا، فتوے کو نہیں مانتا، ان کی رائے کو نہیں مانتا تو اس وجہ سے اس کو کافر یا غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں جو ساتھی بیٹھے ہیں ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ اتنی بڑی بات کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے فقہ حنفی پہ ان کو لڑتے ہوئے، آپ یہ کیوں کہہ رہے؟ کیوں کہتے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے فقہ حنفی کی جو کتب کا مطالعہ کیا، میں نے کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی، کسی کتاب کا کوئی باب ایسا نہیں دیکھا، کسی باب کا کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول، فتوے اور رائے سے سب سے پہلے ان کے اپنے شاگردوں نے اختلاف نہ کیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے شاگرد ان کے گستاخ تھے، نہیں، اس وجہ سے کہ ان کے استاد گرامی نے انہیں سمجھایا یہ تھا کہ میری بات کے مقابل نبی کی حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، نبی کی حدیث پہ حرف نہ آنے دینا۔ تو حضرات، یہ ساری ہستیاں، یہ سارے بزرگ، یہ سارے بڑے اپنی عظمت کے باوجود، اپنے احترام کے باوجود، اپنی تکریم کے باوجود، ایسی عظمت و رفعت کے باوجود ایسے ہیں کہ اگر ان کو نہ مانا جائے تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی کافر یا غیر مسلم نہیں بنتا۔ لیکن ہم جس کی بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اس مدینے والے کی، آمنہ کے لال کی، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار کی، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار کی، کہ اگر کوئی اس کی نہ مانے تو مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں رہتا۔ یہ فرق ہے بنیاد۔ ان کو نہ مانا جائے تو کوئی کافر یا غیر مسلم نہیں بنتا، اور ان کو نہ مانا جائے تو کوئی مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں رہتا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
یہ سارے بڑے وہ بڑے ہیں جن کو انسانوں کے گروہوں نے بڑا بنایا. جس نے جس کو مان لیا اس کو بڑا بنا لیا، باقی سب کا انکار کر دیا. اس نے اس کو بڑا مان لیا، سب کا انکار کر، تیسرے نے اس کو بڑا مان لیا. یہ سارے بڑے وہ ہیں جن کو انسانوں کے گروہوں نے بڑا بنایا ہے، اور مدینے والا وہ بڑا ہے جس کو انسانوں کے گروہوں نے بڑا نہیں بنایا، جس کو عرش والے بڑے نے بڑا بنایا، کہ اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ایسا بڑا بنایا کہ جس نے اس کے لڑ کو تھام لیا وہ بھی بڑا بن گیا. یہ سارے بڑے اس لیے بڑے ہیں کہ انہوں نے مدینے والے کے لڑ کو تھام لیا تھا. اور مدینے والا بڑا اس لیے بڑا ہے کہ اس کو عرش والے بڑے نے بڑا بنایا. آج اگر بڑائی کسی کو میسر ہو سکتی ہے، عظمت کسی کا نصیبہ ٹھہر سکتا ہے، عزت کسی کا مقدر بن سکتی ہے، تو صرف اس کا بن سکتی ہے جو مدینے والے سے اپنے تعلق کو قائم کر لے گا. بس. تو میں دعوت فکر یہ دے رہا کہ جو سب سے بڑا ہے اس کو مان لو. اگر کوئی مدینے والے سے بڑا ہے، بات سنیں دعوت فکر کی، اگر کوئی مدینے والے سے بڑا ہے تو ہم کو دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار. اگر کوئی مدینے والے سے بڑا ہے تو ہم کو دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار. اور اگر کوئی مدینے والے سے بڑا نہیں تو ہم کو جی چاہے گالیاں دے لو، اس کی تو مان لو. کیوں جی؟ اس میں کوئی لڑائی کی بات ہے؟ کوئی جھگڑے کی بات؟ جو سب سے بڑا ہے. کون بڑا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا. جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہو، کائنات کا کوئی شخص جتنی چاہے پرواز کر لے، جتنے چاہے پرے پرواز باندھ لے، اللہ کی بلندی کو چھونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ بڑا کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے تعریف کی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے بارے میں جبریل نے کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں. مَا قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا لَمْ أَرَى مِثْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہ جس کے بارے میں حسان نے سامنے بیٹھ کر عرض کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَنْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ ایسے سونے منموہنے سندر سروپ، چندہ کا روپ ایسے کہ آپ سے بڑھ کر کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. صاحب کمال ایسے، صاحب جمال ایسے، کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے کہ ایسا وجیح و شکیل سونا کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ایوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا. اگر کوئی اس سے بڑا ہے تو ہمیں دکھا دو، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. اگر کوئی ہے مدینے والے سے بڑا تو ہمیں بتا دو. کوئی فقیر، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی واعظ، کوئی خطیب، یہ سارے بڑے کے بڑے مدبر، مفکر، مصلح، ریفارمر، سارے بڑے کے بڑے عظمت میں کسی تبع تابعی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سارے تبع تابعین کسی تابعی کے مقام کو نہیں پا سکتے، اور تابعین کسی عام صحابی کی رفعت و شوکت کو نہیں پہنچ سکتے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، عزت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سارے صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول. کون عمر؟ وہ کہ جس کے بارے میں صرف سنیوں کی کتابیں ہی نہیں، شیعہ احباب کی کتاب بہار الانوار
اس کی کتاب کتاب السماء والعالم میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر اگر مسلمان ہو جائے تو اسلام کو عزت مل جائے۔ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اور شیطان میں ضد ہے، جہاں عمر ہوگا شیطان وہاں ٹکنے کا نہیں۔ وہ عمر کہ کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر اگر تو کسی راستے پہ چلتا جا رہا ہو، سامنے سے شیطان دیکھ لے تو کنی کترا کے بھاگ جائے گا۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، ہم حیران تھے قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر، اللہ نے قرآن کو عمر کی زبان پر صادر کر دیا۔ عمر جو کہتا ہے اللہ کلام بنا کر اپنا نازل فرما دیتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں شیعہ احباب کی کتاب نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد 5 صفحہ 251 پر ہے ان لسان عمر ینطق بالحق، عمر کی زبان سے جب بھی نکلا حق نکلا، حق کے سوا کچھ نہیں۔ وہ عمر جس کو اللہ کے نبی نے زندگی میں 17 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی۔ وہ عمر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کنڈی لگی ہوئی تھی، کسی نے باہر سے دروازے کو کھٹکھٹایا، آپ نے کہا جو بھی آیا ہے اسے آنے دو، اجازت ہے۔ اسی وقت جبریل نازل ہوئے، کہا میرا سلام کہنا اور یہ خوشخبری دینا کہ اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ کہا میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ بات عمر کی آئی ہے تو سنیں، عمر جری، عمر جرت، عمر جاں باز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر حدیث شجاعت، عمر قصہ توقیر، عمر فسانہ غزوات، عمر حکایت شمشیر، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تاج کسریٰ و قیصر، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر سرابائے اشداء علی الکفار، عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک، عمر بندہ آزاد، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول، عمر کے نام پر صدہ ولایت قربان، عمر کی ذات پہ سینکڑوں شہادت قربان۔ کوئی بڑے سے بڑا عمر سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، اور کون امیر المومنین کون خلیفۃ المسلمین، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، میری سنت لازم ہے تو میرے ہدایت دینے والے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت بھی لازم۔ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین، تو دیکھا کہ لوگ حج کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، دل میں آیا کہ اگر حج کے ساتھ لوگ عمرہ کر کے چلے گئے تو عام دنوں میں عمرے کے لیے نہیں آئیں گے، عام دنوں میں عمرے کے لیے نہیں آئیں گے، بیت اللہ کی رونق کی بحالی کے لیے، رونق قائم رکھنے کے لیے فرمان جاری کیا آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا، حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ لوگوں نے سنا، ان سننے والوں میں ملک شام کا ایک مسلمان بھی تھا، اس نے کسی اور سے نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین نے جو فرمان جاری کیا ہے، امیر المومنین نے نہیں، آپ کے باپ نے جو فرمان جاری کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ روایات میں ہے احرام باندھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، تلبیہ کہا لبیک اللہم لبیک بحج تمتع، اللہ عمر کا بیٹا عبداللہ تیرے دربار میں حج تمتع کا اعلان کرتا ہے۔ اس شام کے مسلمان نے دیکھا، اس نے کہا ابو کا یمنا وانت تتمتع،
تمہارے باپ نے جس کام سے روکا تم وہی کام کر رہے ہو؟ کیا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے؟ کیا جواب دیا؟ کہا ہے میرے شامی بھائی، امر ابی ان یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا میرے باپ کی بات کو ماننا چاہیے یا مدینہ کے تاجدار کی بات کو ماننا چاہیے؟ بات سمجھیں، کہا مجھے بتا کہ میرے باپ کی بات کو ماننا چاہیے یا مدینہ کے تاجدار کی؟ اور ایک روایت کے الفاظ، کہا ان الشریعت نزلت علی محمد ما نزلت علی ابی، شریعت میرے باپ پر نہیں مدینہ کے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور جب انہوں نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو میرے بابا کس طرح روک سکتے ہیں؟ لوگو سمجھو، تعصب سے بالا ہو کر سمجھو، غلط فہمیوں کے چھٹکارے کے لیے یہ بات سمجھو، دعوت فکر ہے کوئی بڑے سے بڑا عمر سے بڑا نہیں ہو سکتا، جب مدینے والے کے ہوتے ہوئے عمر کی نہیں چل سکتی تو کسی امام کی کس طرح چل سکتی ہے، کسی فقیہ کی کس طرح چل سکتی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا میرے بیٹے نے اگر میری بات کی خلاف ورزی کی ہے، میرے فرمان کو نہیں مانا، تو کوئی وجہ بھی بتائی ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا بلا وجہ امت میں انتشار کا باعث نہیں بن سکتا، اگر مخالفت کیے کو باعث ہوگا۔ کہا ہاں کہا تھا کہ جس پر شریعت نازل ہوئی ہے، جب اس نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو میرے باپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ لکھا ہے روایات میں کہ اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی ہیبت و حشمت کو نہیں دیکھا، اپنے دبدبے اور تنتنے کا خیال نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ عمر تو وہ ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے درباروں میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر کو ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو اپنے باپ کی بات کو رد کر دیتا ہے لیکن مدینے والے کی بات پر حرف نہیں آتا۔ کوئی بڑے سے بڑا میرے سونے سے بڑا نہیں ہے، مدینے والے سے بڑا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو بڑا ہے اس کی مان لو، اس کو تھام لو، اگر کوئی اس سے بڑا ہے تو ہمیں بتا دو۔ رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں، ما ذات الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا ان نذرائہ، صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ جیسا پیدا نہ ہوا۔ اور جب آپ جناب آمنہ کے ہاں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب، اور وہ تو وہ بڑا ہے۔ عمر فاروق تو آپ کے جانثار تھے، وہ تو وہ بڑا ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی سچے رسول کی رسالت نہیں چل سکتی۔ مدینے والے کے ہوتے ہوئے فقیہوں اماموں کی بات چھوڑے، مدبروں مفکروں کی بات چھوڑے، خطیبوں واعظوں کی بات چھوڑے، پیروں فقیروں کی بات چھوڑے، مدینے والے کو تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی سچے نبی کی نہیں چل سکتی، کسی سچے رسول کی نہیں چل سکتی۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے گھرانے بھی تھے۔ کہیں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کچھ ورق ملے، انسانی فطرت کے مطابق ان اوراق کو پڑھتے پڑھتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جب مسجد نبوی میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ انسانی فطرت کے مطابق تورات کا نام بھی سنا تھا، اس پہ ایمان بھی ہے ہر مسلمان، اس کے اوراق کو پڑھتے ہوئے کہ اس میں ہے کیا، آ کر اللہ کے نبی کی اسی مجلس میں بیٹھ گئے اور انہی میں محو ہے انسانی فطرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی مزاج شناس رسول تھا، اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھنے والا، سب سے بڑھ کر
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے دیکھا کہ پیارے رسول کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، انہوں نے آواز دی، عمر گم پانے والی تمہیں گم پائے، کیا اللہ کے نبی کے سونے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ اسی وقت عمر فاروق نے تورات کے اوراق کو لپیٹا، اونچی آواز سے کہا، اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کوئی بات ایسی نہیں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہدا ہونے پہ راضی، آپ کے رسول برحق ہونے پہ راضی۔ جواب میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں سمجھو، تعصب سے ہٹ کر ذرا سمجھو، آپ نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے جانسار ایسے تھے کہ اللہ کے نبی انگلی سے اشارہ کر دیں، زبان مبارک نہ بھی ہلائیں تو جانیں قربان کر دیں، لیکن اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر کہا، لوگوں قسم کھا کر کہا اللہ کے نبی نے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ یہ تو تورات کے اوراق ہیں، اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چل دو، لضللتم عن سواء السبیل، قسم ہے کہ تم اپنے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ نبی کے پیچھے چلنا بھی گمراہی کا باعث ہے، کیوں؟ مدینے والے کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے، ان کے لیے بھی چارہ نہیں کہ میری بات مانے، میری بات مانے۔ اور لوگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو نا؟ کہاں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت؟ آسمانوں پر۔ جب اٹھائے گئے تو نبی کی حیثیت سے اٹھائے گئے تھے، اب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں، میرے سونے نبی کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ نبی بھی جس کے ہوتے ہوئے اپنی نبوت کی بات نہیں کر سکتا، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ آؤ سارے اختلاف ختم، اتحاد کا بہترین کلیہ جس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، کہ آؤ اس کو مان لے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اگر کوئی مدینے والے سے بڑا ہے تو ہم کو دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار۔ اگر کوئی نہیں، اور رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں، تو پھر سب کی چھوڑ دو، مدینے والے کے ہو جاؤ۔ چھوٹا سا کلیہ ہے، کیوں جی اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے؟ دارمی کی روایت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، آپ نے اکثر سنی ہوگی، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا، کہ ایسے میں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک زمین پہ آن ٹھہرا، دوسرا فضاؤں میں معلق رہا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا؟ دوسرے نے کہا، ہاں یہی تو ہیں جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا۔ فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو، میرا پلڑا وزنی رہا۔ پھر 10 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا تب بھی بوجھل رہا۔ پھر 100 میرے ساتھ ترازو کیے گئے، میرا پلڑا تب بھی اپنی ہی جگہ پہ ٹکا رہا۔ پھر 1000 کو میرے ساتھ تولا گیا تو 1000 والا پلڑا یکدم اوپر کی طرف اٹھا، ہلکورے لینے لگا، کانما ینصرون علیہ من خفت المیزان، اس طرح دکھائی دیتا تھا کہ بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لیتا ہوا یہ پلڑا
الٹ جائے گا اور 1000 کے 1000 مجھ پر آن گریں گے۔ اب اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہی ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گن گن کے توڑ رہے ہو؟ لو وزنت الدنیا کلہا لرجہا۔ لوگو، ایک فرشتے نے جو دوسرے سے کہا یہی ہے ہماری دعوت، یہی ہے سوچنے کی دعوت، یہی ہے دعوت فکر، اور یہی ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لو وزنت کل شیء، لو وزنت الدنیا کلہا، لو وزنت الدنیا کلہا لرجہا۔ اگر ایک پلے میں ساری کائنات کے مدبر، مفکر، مصلح، ریفارمر، پیر، فقیر، صاحب جمال، صاحب کمال، سونے منمونے، رنگ برنگ دنگ کر دینے والے، دبنگ، امام، فقیر، ساری دنیا والے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں، ساری دنیا والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اس سے بڑا ہے، اگر کوئی اس سے بڑا ہے تو ہم کو دکھا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار۔ اگر کوئی نہیں تو عزت سب کی کرو، احترام سب کا کرو۔ ہمیں دیکھو، لوگ ایک ایک امام کو پکڑ کے تو بات کرتے ہیں اماموں کی، اور ہمارے امام اتنے ہیں جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ امام مالک ہمارے، امام شافعی ہمارے، احمد بن حنبل ہمارے، امام ابو حنیفہ ہمارے، ان کے شاگرد امام محمد ہمارے، امام ظفر ہمارے، امام یوسف ہمارے، سفیان ثوری ہمارے، سفیان ابن عیینہ ہمارے، اوزاعی ہمارے، عبداللہ ابن مبارک ہمارے، امام بخاری ہمارے، امام مسلم ہمارے، امام ترمذی ہمارے، امام نسائی ہمارے، امام ابن ماجہ ہمارے، امام مالک ہمارے۔ اتنے امام جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا، لیکن کہتے یہ ہیں کہ سب کو عزت ملی ہے تو مدینے والے کی وجہ سے۔ سب کی عزت کریں، آپ عزت کریں، احترام دیں سب کو، لیکن دین اگر کسی کی بات کا نام ہے تو مدینہ کے تاجدار کی بات کرو بس۔ وہ سکہ جو دین کے بازار میں چلتا ہے صرف ایک ہی ٹکسال میں بنتا ہے، وہ مدینہ کی ٹکسال۔ حضرات، بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگ سمجھایا کرتے تھے، میں وہی چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک نوٹ چلتا ہے، چھوٹی سی کاغذ کی پرچی، اس لیے اس کو قبول کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے، اس پہ گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط کا نمونہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس چھوٹی سی پرچی کے مقابلے میں کوئی بڑا کاغذ لے کر آ جائے، اور کاغذ ہو بھی بڑا ملائم، اس پہ رنگ بھی بڑے دیدہ زیب ہوں، سائز بھی بڑا، رنگ بھی دیدہ زیب، نقشے بھی بہترین، تصویریں بھی کئی، کیا اس کو بازار کے اندر کرنسی نوٹ کے طور پر قبول کیا جائے گا؟ جو نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جاری نہیں ہوگا، اس کو نوٹ کی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ جو چلانے کی کوشش کرے گا وہ بھی مجرم، جس کے پاس سے برآمد ہوگا وہ بھی مجرم، جس نے بنایا ہوگا وہ بھی مجرم۔ دین کے بازار میں صرف وہ سکہ چلے گا جو مدینہ کی ٹکسال میں بنا، جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی، اس کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چل سکتا۔ اور ہستیوں کی بات تو یہ ہے، دعوت فکر، کوئی ہستی ہے تو لے آؤ، اس سے بڑی ہمیں دکھا دو، ہم اس کی بات مان لیتے۔ اور اگر بات ہے بستیوں کی، میں پسرور میں رہتا ہوں، پسروری کہلاتا ہوں۔ پسرور میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، مرزئی بھی، وہ بھی پسروری کہلا سکتے ہیں، کیوں جی کہلا سکتے ہیں یا نہیں؟ ملتان کا جو بھی شہری ہے کسی دین سے تعلق رکھتا، ملتانی کہلا سکتا ہے یا نہیں؟ بریلی اور دیوبند دو شہر ہیں، ہندو وہاں رہتے ہیں، آج کل ان کا غلبہ ہے، تسلط۔ جو بریلی کا رہنے والا ہوگا وہ بریلوی کہلا سکتا ہے، جو دیوبند کا ہوگا دیوبندی بنے گا۔ کوئی تان کی بات نہیں، سوچنے کی بات۔
میں کہتا ہوں بستیاں سب محترم، سارے شہر قابل عزت، لیکن اگر کوئی بستی ہے مکہ سے بڑھ کر، مدینہ سے بڑھ کر، تو ہم کو دکھا دو، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ مکہ وہ شہر جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد۔ مکہ وہ شہر جس کی اللہ نے اپنے پاک کلام میں قسم کھائی، مکہ وہ شہر جہاں کے گلی و بازار میں میرے سونے نے کلمہ توحید بلند کیا، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں اللہ کا گھر ہے کہ جو اس کو پہلی نظر دیکھتے ہوئے جو دعا مانگتا ہے رب قبول کر لیتا ہے، جہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے ثواب کو جا پہنچتی ہے، اور جہاں کا ایک ایک حصہ، ایک ایک کونا، ایک ایک مقام مستجاب الدعوات ہے کہ جہاں جہاں کھڑے ہو کر آپ دعا مانگے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کوئی ہے مکے سے بڑھ کر تو ہم کو دکھا دو۔ اور مدینہ وہ شہر ہے کہ مکہ پہ فتح کے باوجود اللہ کے نبی نے اسے چھوڑنا گوارا نہیں۔ مکہ وہ شہر جہاں سر جھک جھک جاتے ہیں، اور مدینہ وہ شہر جہاں دل والا ہو شیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ شہر جہاں سے پرواز اڑی معراج کی رات تو جنت تک پہنچی، اور دوسرا وہ شہر جہاں لا کر رب نے جنت رکھ دی۔ مکہ وہ شہر جہاں معراج کی رات پرواز اڑی تو جنت تک پہنچی، اور مدینہ وہ شہر جہاں لا کر رب نے جنت رکھ دی ہے۔ میں جنت بقیع کی بات نہیں کر رہا، میں اس جنت کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ کیا تھا یثرب؟ کون پوچھتا تھا یثرب؟ آج لوگ تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں کہ کسی طور مکہ مدینہ کی زیارت ہو جائے۔ جو دیکھ چکے ہیں وہ تڑپتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بلکتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ جو دیکھ چکے ہیں تڑپتے ہیں بار بار جانے کے لیے، دوبارہ جانے کے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا۔ حضرات کیا تھا یثرب؟ کون پوچھتا تھا یثرب؟ یہ تو میرے آقا کے دم قدم کی برکت ہے کہ آج وہ یثرب نہیں مدینہ ہے، طیبہ بن چکا ہے۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نظر نظر پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور وہاں ہے رات ابھی تلک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئی۔ کوئی بستی ہے مکہ و مدینہ سے بڑھ کر تو ہم کو دکھا دو، ہم اس کی بات، کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ آج یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں یمن اور سعودی عرب کی لڑائی کے، لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں جو اس کی حمایت کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہابی نہیں، جس دل کے اندر مکہ و مدینہ کی محبت ہے وہ اس موقع پر سعودی عرب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بات دوسرے ملک کی نہیں، بات ہمارے مرکز ایمان کی ہے، محور عقیدت کی ہے، مقام محبت کی ہے۔ کوئی مکہ و مدینہ کی طرف تیری آنکھ سے دیکھے، ہم وہ آنکھ نکال کے باہر رکھ دیں گے۔ ہم اس کے نام پر دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی جانیں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ وہابیوں کی زبانی جنہوں نے فوجیں بھیجنے کی بات کی ہے ان میں سے ایک بھی وہابی نہیں ہے۔ جن ہمارے حکمرانوں نے یہ اچھی بات کی ہے وہاں فوج بھیجنے کی، ان میں سے ایک بھی وہابی نہیں ہے، نہ نیم وہابی، نہ گلابی وہابی، نہ وہابی کریلا، نہ نم چڑا، کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے بات کی ہے اپنے ایمان کی وجہ سے،
اور سب سے بڑی بات اس لیے کہ انہوں نے اپنی حب الوطنی کی وجہ سے یہ بات کی. ضمن بات آ گئی ہے تو ذرا سمجھیں. یہ جو حوثی قبائل ہے نا، حوثی قبائل، یہ مت سمجھے کہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، نہیں. میں بات ذرا واضح کر دوں، یہاں طالبان پہ فوجیں چڑھی تھی تو سب نے فوجوں کی حمایت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کسی نے سوچا کہ طالبان کس مسلک سے ہے اور فوجیں کس مسلک کی ہیں؟ نہیں، باغیوں کے خلاف. اور یہ جو حوثی قبائل کے شیعہ ہیں، یہ وہ نہیں جو ایران کے یا ہمارے علاقوں کے شیعہ، نہیں، یہ وہ کرامتا ہیں جنہوں نے ایک بار پہلے بھی مکہ پہ چڑھائی کی تھی، بیت اللہ کو ڈھایا تھا اور بیت اللہ سے حجر اسود کو نکال کے یمن لے گئے تھے. اس وقت حجر اسود پورا کا پورا ایک پتھر کی صورت میں تھا. انہوں نے وہاں جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. بعد میں پھر اسلامی فوجیں کی تو وہاں سے ان ٹکڑوں کو پھر لا کر آج آپ دیکھیں حجر اسود کے گرد جو ہے چاندی کا کور ہے، اس کور کے اندر وہ ٹکڑے جو ہیں جمع کیے گئے. یہ وہ کرامتا ہیں. اور حب الوطنی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، اے پاکستان سے محبت کرنے والوں، سوال کر رہا ہوں، عقیدت، ایمان، اسلامی طرف سے ہٹ کر حب الوطنی کے حوالے سے اگر اس دنیا کے ملکوں کی طرف نگاہ ڈالیں تو مجھے بتائیں، سعودی عرب سے بڑا کوئی پاکستان کا دوست ہے؟ آپ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. 30 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ جو اٹھایا ہے وہ کس کے خرچے پہ اٹھایا ہے؟ کون ہے جو اس کا خرچہ پورا کر رہا ہے؟ سیاچن گلیشیئر کی لڑائی دنیا کی سب سے مہنگی لڑائی ہے، اس کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ یہ ایٹمی طاقت جس پہ آپ اتراتے پھرتے ہیں، یہ کہوٹا کے ایٹمی پلانٹ کا سارا خرچہ کس نے برداشت کیا؟ یہ F-16 طیارے، ان کی قیمت کس نے دی تھی؟ جب پاکستان کے اندر آسمانی آفات آتی ہیں، سب سے پہلے سب سے زیادہ مدد کے ساتھ اگر کوئی آتا ہے تو سعودی عرب آتا ہے. آپ کی معیشت جب نواز شریف آیا 108 پہ گیا ہوا تھا ڈالر، یکدم 98 پر کیسے آیا؟ 14 ارب ڈالر کس نے دیے تھے؟ کون ہے جو مفت تیل دیتا رہا ہے تمہیں؟ سعودی عرب ایسا بہترین دوست. اگر مشکل وقت میں آپ اس کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوں گے تو کل کو جب آپ پر کوئی مشکل آئے گی تو پھر یہ دوست بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کو آپ کی فوجوں کی ضرورت نہیں. بین الاقوامی طور پہ اس کی حمایت کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قبائل یمن کے اندر ہیں ان کا ٹارگٹ یمن نہیں، ان کا ٹارگٹ مکہ و مدینہ ہے، سعودی عرب ہے. سعودی عرب کے اندر انہوں نے سازش کی. ایک طرف یہود نے داعش کو کھڑا کر دیا ہے، دوسری طرف حوثی قبائل کو کھڑا کر کے اسی طرح سعودی عرب کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، جس طرح پہلے مصر میں کیا، ٹیونس میں کیا، بحرین میں کیا، شام میں کیا، عراق میں کیا، ترکی کے اندر کوشش کی، پاکستان کے اندر. مشکل وقت میں دوستوں کو چھوڑا نہیں کرتے. چھوڑو گے تو کل کو تمہارے ساتھ بھی کوئی. لیکن میں کہتا ہوں دوست ملک نہ بھی ہو، جو مکہ و مدینہ کی طرف تیری آنکھ سے دیکھے گا، ہم مکہ و مدینہ پر جانے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے. یہ ضمن ایک بات آ گئی تھی. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اگر ہستیوں کی بات ہے تو کوئی ایسی ہستی جو مدینے والے سے بڑی ہو ہم کو دکھا دو. ہم اگر بستیوں کی بات ہے تو مکہ و مدینہ سے بڑی بستی ہے تو ہم کو دکھا. کیوں جی کوئی لڑائی کی بات ہے؟ تیسری دعوت فکر. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، آپ کے قیمتی وقت کا مجھے احساس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، بات میں طالب علم ہوں، میری بات ذرا توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہتے ہیں احب بنی تمیم لثلاث خصال. میں بنو تمیم قبیلے کو 3 وجہ سے پیار کرتا ہوں. 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں بنو تمیم قبیلے سے محبت کرتا ہوں. کہا پہلی بات یہ کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ڈھیر لگا ہوا تھا سامان کا.
کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ بنو تمیم قبیلے نے بھیجے ہیں۔ فرمایا کہ حاذہ صدقات قومی، یہ میری قوم کے صدقات، یہ میری قوم نے بھیجے۔ بنو تمیم قبیلے کو اللہ کے نبی نے اپنی قوم قرار دیا۔ کہا دوسری وجہ یہ کہ ایک روز گھر میں تشریف لے گئے، ام المومنین کے پاس ایک لونڈی بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا تو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ اس نے کہا بنو تمیم سے۔ کہا اس کو آزاد کر دو، یہ میرے باپ اسماعیل کی اولاد ہے۔ بنو تمیم کو اپنا قبیلہ قرار دیا۔ کہا تیسری وجہ یہ کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم جو ہے نا بنو تمیم، حیا اشد علی الشیطان حیا اشد علی الدجال من امتی حیا اشد امتی علی الدجال حیا اشد امتی علی الدجال۔ جب قیامت کے نزدیک فتنے پیدا ہوں گے، دجال کا فتنہ پیدا ہوگا، جب بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا، اکثریت اس کے فریب میں آ جائے گی، یہ جو قوم ہے بنو تمیم، یہ جو قبیلہ ہے بنو تمیم، یہ شیطان پر میری امت میں سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ قیامت تک قائم رہنے کی خوشخبری دی، اور قیامت تک حق پر قائم رہنے کی خوشخبری دی بنو تمیم کے حوالے سے۔ بات ذرا سمجھے، بنو تمیم قبیلہ وہ ہے جو قیامت تک رہے گا، حق پر رہے گا، اور دجال کے مقابل ڈٹ کر کھڑا ہوگا دین کی حفاظت کے لیے، وہ بنو تمیم کا قبیلہ ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، کوئی لڑائی کے بعد دعوت فکر اپنے غیر اہل حدیث بھائیوں کو، جائیں حجاز مقدس میں، سعودی عرب میں، دیکھیں کہ بنو تمیم قبیلے کی دعوت کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کی آواز کیا ہے، ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ان کی دعوت ہو وہی جو پاکستان کے اہل حدیث کی دعوت ہے، اگر ان کا مسلک ہو وہی جو پاکستان کے اہل حدیث کا مسلک ہے، اگر ان کی نماز کا طریقہ وہی ہو جو پاکستان کے اہل حدیث کا طریقہ ہے، تو نبی کی بات مانتے ہوئے اس طریقے کو قبول کر لینا۔ اور اگر ان کی دعوت، ان کا مسلک، ان کا طریقہ کچھ اور ہو تو میرا گریبان پکڑ لے، کیونکہ کوئی لڑائی کی بات ہے، دعوت فکر ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ بنو تمیم قبیلہ کہاں ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ سمجھ میں آئے۔ بنو تمیم قبیلہ وہ ہے جس کا ایک داعی، ایک مبلغ تاریخ کی کتابوں میں محمد بن عبد الوہاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنو تمیم قبیلہ وہ ہے جس کی تبلیغ کے انداز سے متاثر ہو کر حکومت سعودیہ نے توحید کے علم کو بلند کیا۔ آج کے دور میں جو حج کا امام ہے، وہ نبینا امام جسے مفتی اعظم کہا جاتا ہے، جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو، حاجیوں کو حج کی امامت کرواتا ہے، بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ مسجد نبی کا ایک امام بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، علاقہ ہے ان کا نجد اور قصیم، جاؤ جا کر دیکھو، ان کی دعوت وہی دعوت ہے جو ہماری دعوت ہے، ان کا مسلک وہی ہے جو ہمارا ہے، ان کی پکار وہی ہے جو ہماری ہے، ان کا طریقہ نماز وہی ہے جو ہمارا ہے۔ دعوت فکر جس کو اللہ کے نبی نے قیامت تک، اہل حدیث کے بارے میں بھی احادیث آئیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے لوگ سوچیں کہ اپنے اوپر وارد کی، لیکن دعوت فکر ہے، جائیں بنو تمیم قبیلے کو۔ ایک اور دعوت فکر، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، بیت اللہ کی تڑپاتی رہتی تھی۔ فتح مکہ کے روز 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، اندر گئے، عبادت کی، باہر آئے، چابیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں بیت اللہ کی، بیت اللہ کے دروازے کی چابی ہاتھ میں ہے۔ کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ، بلاؤ عثمان بن طلحہ کو۔ عثمان بن طلحہ آئے، کہا عثمان یہ چابیاں تیرے حوالے،
قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی، کوئی ظالم ہی ہوگا جو تجھ سے چھینے گا۔ حضرات اس وقت سے لے کر آج تک کعبہ کے دروازے کی چابیاں، کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں، وقت کا بادشاہ بھی آ جائے اور دروازہ کھلوانا چاہے تو جب تک اس خاندان کے کلید بردار کی مرضی نہ ہوگی، وقت کا بادشاہ بھی بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ یہ چابیاں وہ ہیں جو نبی نے اس خاندان کے سپرد کی تھی اور کہا تھا قیامت تک تمہارے پاس رہیں گی۔ جاؤ، ہو سکتا ہے قصیم، نجد اور ریاض کے علاقوں میں تم نہ جا پاؤ، مکہ تو سارے جاتے ہیں، مکہ تو سارے جاتے ہیں۔ جاؤ، جا کر دیکھو جس خاندان کے سپرد نبی نے چابیاں کی تھی کعبہ کی، اس خاندان کا مسلک کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ جو ہے اس کو اپنا لو، سارے اختلاف ختم ہو کر رہ جائے۔ ایک اور دعوت فکر، بحیثیت انسان میرے اندر بہت خامیاں ہیں، اعتراف ہے، کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں، جو جتنا چاہے بڑا کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی، میرے اندر بہت، ہمارے افراد میں خامیاں ہو سکتی ہیں، اعتراف ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلک میں کوئی خامی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرا مسلک میری بات نہیں، میرا مسلک میرے علماء کی بات نہیں، میرا مسلک میرے مفتیوں کا فتویٰ نہیں، میرا مسلک میرے اماموں کی امامت نہیں، میرے فقیہوں کی فقاہت نہیں، میرا مسلک اللہ کے قرآن کا نام ہے، رسول اللہ کے فرمان کا نام۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، میرا کوئی غیر اہل حدیث بھائی میرے مسلک کا کوئی ایک مسئلہ مجھ کو ایسا بتا دے جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو، رب کعبہ کی قسم صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ مسئلہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، بتانے والے کا شکریہ بھی ادا کر دیں، شکریہ ادا کریں گے کہ تو نے ہماری اصلاح کی۔ اور اگر کوئی نہیں تو پھر ہمیں جو دل چاہے گالیاں دے لو، جتنا چاہے برا بلا کہہ لو، اگر ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، لیکن خدا کے لیے اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرو۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم مدینہ کے تاجدار کی بات کرتے ہیں۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ ہاں جزاک اللہ۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت نکال کر تشریف لائے، اور بالخصوص جناب رانا شفیق قصوری صاحب کا، جنہوں نے گزشتہ سال بھی ہماری دعوت کو پذیرائی بخشی اور اس سال بھی اپنی بے پناہ مصروفیات کے پیش نظر بالائے طاق رکھ کر تشریف لائے۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ہر سال ہی ان سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کر دے، اللہ جو ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بشری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اللہ جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں ان کی خواہش کو پورا کر دے، اللہ جو بیٹیوں کے آرزو مند ہیں ان کی آرزو کو پورا کر دے، اللہ جن کی اولاد ہے انہیں اپنے والدین کا تابع بنا دے، اللہ اولاد کو والدین کا تابع فرما بنا دے،
اللہ اولاد کو والدین کا تابع فرما بنا دے، اللہ اولاد اور والدین کو اپنے دین کے لیے خاص کر لے، اللہ ہمارے مرکز ایمان مکہ و مدینہ کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے محور عقیدت مقام محبت مکہ و مدینہ کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنے خاص مقامات کے لیے، اللہ مکہ و مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں نے اچھا قدم اٹھایا ہے جو سعودیہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اللہ انہیں اپنے قدموں پر ثابت رکھا، اللہ دنیا میں جہاں کہاں مسلمان ہیں اللہ ان کی تائید و نصرت فرما، اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچائے رکھ، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہروں کی قصبات اور دیہات کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے محلوں کی، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ زندگی دے ہدایت اور سعادت کی، اللہ زندگی دے ہدایت اور سعادت کی، اللہ دنیا کو بہتر کر دے، اللہ آخرت کو بہتر کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔